ناظرین آداب، آواز دی وائس کی خاص پیشکش ہم ہندوستانی مسلمان میں ڈاکٹر حفیظ الرحمان آپ کا سواگت کرتا ہوں، آپ کا ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے سیلیبریٹنگ انڈین مسلمز، یعنی جو ہندوستانی مسلمان ہیں وہ اپنی ہندوستانیت، اپنی نیشنالٹی کے اعتبار سے اس پہ جشن مناتے ہیں، اس لیے کہ انہیں ہر طرح کی آزادی ہندوستان کا آئین دیتا ہے اور ہندوستان کا جو سوشل فیبرک ہے وہ دیتا ہے تمام لوگوں کو۔ اگر ہم دنیا کے منظرنامے پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پر آج بھی وہاں کے رہنے والوں کو یا وہاں کی اقلیت کو ان کی وہ مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے جس کے وہ مستحق ہیں۔ چاہے ہم چائنا میں غور مسلم کا ذکر کریں، چاہے ہم کوریا کا ذکر کریں، اور چاہے مسلم ممالک میں ہی افغانستان کی تصویر ہماری نگاہوں کے سامنے آئے، جس افغانستان میں آج مہیلاؤں پر یا ان کے نظریات سے ٹکرانے والے لوگوں پر مظالم ہوتے ہیں، خود ہمارے پڑوسی ملک میں بھی مسجدوں میں بم بلاسٹ ہوتے ہیں، آزاداری کے جلوس پر اور جلوس محمدی پر بم مار دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح کا ننگا ناچ القاعدہ اور ISIS کے ذریعے مختلف جگہوں پر، یعنی ایک وقت میں عراق اور سیریا کے اندر چلتا رہا ہے، اور پھر یمن کی بھی صورتحال ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر ہم خواتین کی انڈیپینڈنس اور ان کی آزادی کی بات کریں تو سب سے کم پرسنٹیج، یعنی 1% سے کچھ زیادہ خواتین سوشل لائف میں یا انڈیپینڈنس کو اپنے استعمال کرتی ہیں سعودیہ عربیہ کے اندر۔ وہیں ایک ہندوستان جو تکثیری ملک ہے، جس میں مختلف مذاہب، مختلف تہذیبیں، مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے سنویدھان کی دھارا 25 نے تمام لوگوں کو ان کی مذہبی آزادی کا حق پردان کر رکھا ہے۔ ہمارے پریمبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے ہر ویکتی کو اپنے مذہب کا دعویٰ کرنے، اپنے مذہب پہ عمل کرنے اور اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشریح کرنے کا، اس کا پروپیگیشن کرنے کی مکمل آزادی اس کو حاصل ہے۔ اس لیے ہم آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، سیلیبریٹنگ انڈین مسلمز، کہ ہم یورپ اور امریکہ کے چاہے ممالک کیوں نہ ہوں جو اپنی ڈیموکریسی پہ ناز کرتے ہیں، وہاں بھی ریسس کی بنیاد پر امتیازات ہوتے ہیں، لیکن ہندوستان ایک ایسا مختلف ملک ہے جس کے لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ چشتی نے جس وطن میں وحدت کا گیت گایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا، اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں دو انتہائی خاص مہمان موجود ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ ایک ہیں محترم ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب، جو کئی کتابوں کے رائٹر ہیں اور فاؤنڈر پریسیڈنٹ ہیں انٹرفیتھ ہارمنی فاؤنڈیشن آف انڈیا کے۔ آپ کی معروف کتاب آئی ایم این انڈین مسلم، منشور مسلم، اور برج میکنگ پر جو کتاب انہوں نے لکھی ہے میٹنگ دا مائنڈس، اس نے پوری دنیا میں لوگوں سے خراج تحسین وصول کیا ہے۔ دوسرے ہمارے بیچ معزز مہمان خواجہ ایم شاہد صاحب، جو ریٹائرڈ IAS ہیں، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے رجسٹرار رہے ہیں، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر رہے ہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کے سیکریٹری رہے ہیں، اور UPSC یعنی یونائٹڈ پبلک سروس کمیشن کے بھی اعلیٰ عہدے پر فائز رہے ہیں، اور یہ دونوں شخصیات وائڈلی ٹریبلڈ ہیں جو ملک اور دنیا کے بدلتے ہوئے منظرنامے پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ میں آپ دونوں کا استقبال کرتا ہوں۔ اسٹوڈیو میں اس چرچا کو آگے بڑھانے کے لیے میری سہیوگی ڈاکٹر مس ریشما موجود ہیں، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے خواجہ صاحب، آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے، کیا واقعی ہندوستانی مسلمان سیلیبریٹ کرتا ہے انڈین ہڈ کو؟ یعنی ہمارا موضوع ہی ہے کہ سیلیبریٹنگ انڈین مسلمز، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حفیظ صاحب اور ریشما، پہلے تو آپ دونوں کو مبارکباد، آپ نے بڑے اچھے موضوع کا انتخاب کیا۔ آپ نے بات شروع کی ہے ہندوستانی مسلمان سے، جی میں شروع کروں گا ہندوستان سے۔ جی ہندوستان ایک ایسے نظریے کا نام ہے جس میں ہر شخص کے لیے،
ہر نظریے کے لیے، جی ہر تہذیب، ہر تمدن کے لیے، ہر زبان کے لیے اور ہر مزاج کے لیے. نہ صرف یہ کہ جگہ ہے، بلکہ اس کو پھلنے پھولنے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی دعوت کے لیے اور اس کو تمام عالم میں پھیلانے کے لیے یہ ملک اور اس کا نظام اور اس کا نظم اتنی زمین دیتا ہے. اور یہ بات آج کی نہیں ہے، جی یہ اس مٹی کی روح میں یہ چیز پیوست ہے. جی. ہزاروں سال کی جو ہندوستان کی سنسکرتی اور تہذیب ہے اور جو اس کی روایات ہیں، اس نے جس کو کہیں جگہ نہیں ملی اس کو اس زمین نے جگہ دی. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم بحیثیت ہندوستانی ہم ہندوستان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہندوستانیت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جتنی بھی وحدتیں ہیں ان میں اگر سیلیبریشن کا احساس پیدا ہوتا ہے تو اس کی جڑ میں وہ ہندوستان اور ہندوستانیت کی روح ہوتی ہے. جی. اس سے مستثنا کوئی بھی ہندوستان کی وحدت نہیں ہے، لہذا ہندوستان کا مسلمان بھی نہیں ہے. جی. کچھ باتیں آپ نے اپنے تعارفی کلمات میں کہیں اور بالکل صحیح اور درست کہیں اور حقائق سے جڑی ہوئی کہیں. مثال کے طور پر ہمارا وطن عزیز جی ایک ایسی معاشرت رکھتا ہے اور اس میں ایک ایسا کھلا پن رکھتا ہے جس میں ہر شخص اپنی بات کو کہہ بھی سکتا ہے جی اور اگر اس کی بات منطق سے جا کر ملتی ہو تو اس کو منوا بھی سکتا ہے. جی یعنی یہ ایک بنیادی زمین ہے. جی اب آپ مجھے بتائیے کہ ایسی جگہ پہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں جی کہ بھینی بھینی ٹھنڈی ہوائیں مجھے یہاں سے آتی ہیں، تو ایک مسلمان ہونے کی بھی حیثیت سے بھی جی اور ایک آقا کے غلام ہونے کی حیثیت سے بھی جی جی اور ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے، یہ تینوں وحدتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. تو کوئی وجہ بچتی نہیں ہے کہ اس کا جشن ہم سب مل کے نہ منائیں. اور آپ نے یہ کہا، بہت اچھی بات کہی کہ کھلا پن، جی آپ نے یہ ٹرم یوز کیا، تو کھلا پن کا فائدہ مہیلاؤں کو بھی بہت ہوا ہے. بالکل. اگر ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو افغانستان کا حال ہے، میانمار کا حال ہے، یا پھر عراق، سیریا، سعودی عربیہ جو بہت ریجڈ مانا جاتا ہے فریڈم کو لے کر ویمن کو، تو ایسے حالات میں یہ کھلا پن کا فائدہ جو ہندوستانی مہیلائیں ہیں ان کو بہت ہوا ہے، اس میں مسلم مہیلاؤں کو بھی ہوا ہے. تو آپ اس پہ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ میں اس میں ریشمہ یہ کہوں گا کہ میں ایک چیز کے بڑا چیز جس کو میں نے کبھی پسند نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ ہندوستان یا ہندوستانی مسلمان جی کا کسی بھی معاملے میں دنیا کے مسلمان سے یا مسلم ممالک کی کیفیات سے کبھی موازنہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جی وہ ایک خود مختار ملک ہے، ان کی اپنی نظام ہے، ان کی اپنی تہذیبیں ہیں، ان کی اپنی اچھائیاں برائیاں خامیاں خوبیاں جو بھی ہیں وہ ان کے تک ہیں. جی میں جو بھی موازنہ کروں اس موازنے کی زمین جو ہے یہ ملک ہونا چاہیے، بہتر. اس کا آئین ہونا چاہیے، اس کا طریقہ معاشرت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کنٹیکسٹ میں جب آپ دیکھیں گے جی تو ہندوستان میں عورت کا، ہندوستان کی بنیادی تہذیب میں عورت کا جو مقام ہے وہ بہت ہی بلند و بالا آج سے نہیں ہے، وہ بھی ہزاروں سال سے ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے کہ ہر معاشرے میں کچھ کرتیاں ہوتی ہیں، کچھ کمیاں خامیاں ہوتی ہیں، اس سے اگر کوئی دوسرا معاشرہ خالی نہیں ہے تو ہمارے معاشرے میں بھی کچھ چیزیں ایسی مل سکتی ہیں. لیکن جب تجزیہ کرتے ہیں تو تجزیے میں ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کثرت رائے کدھر ہے. کثرت رائے کدھر؟ تو کثرت رائے جو ہے وہ اس طرف ہے، مثبت کی طرف ہے، تعمیری کی طرف ہے. آپ نے ذکر کیا کہ مسلم خواتین کی بات، جی میں بڑے اطمینان سے یہ بات اب کہہ سکتا ہوں کیونکہ عمر اتنی ہو گئی الحمدللہ اور اتنا کچھ 50 برس میں سابق کم سے کم تو جو کچھ گھٹا ہے وہ اچھی طرح سے یاد ہے جی کہ میرے بچپن میں دلی اور ہمارے بچے اور بچیاں تعلیم کے میدان میں یہ سمجھ لیجئے کہ اس قدر کمی تھی اور وہ کمی اس قدر کھلتی تھی. شاہد بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کی ہر باریکی سے واقف ہیں اور تعلیم کے میدان میں آپ کی اپنی بڑی بھاری خدمات ہیں، آپ زمین سے جڑی ہوئی خدمات ہیں، اس کا میں اعتراف کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ بڑی محرومی کی صورتحال، لیکن آج صورتحال میں انقلاب ہے. وہ لوگ جو تعلیم کے حوالے سے مسلمانوں کو لے کر آج بڑی یعنی ایک پیسیمزم کا، مایوسی کا شکار نظر آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید وہ زمین کو پڑھ نہیں رہے ہیں. میں ہندوستانی مسلمان میں بچوں میں
اور بچیوں میں تو تعلیم کی شرائط اس طرح پھیل رہی ہے کہ اب ہماری بچیوں کو بچے نصیب نہیں ہو رہے ہیں ان کی تعلیم کے معیار کے مطابق، یعنی یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے. لڑکیوں میں تعلیم زیادہ. تو حفیظ صاحب ایک انقلاب ہے، تعلیم کی طرف ایک انقلاب ہے، ایک بیداری ہے. ہر شخص جو ہے اب تعلیم کی طرف اپنا رخ کر چکا ہے. تو ہماری بچیاں بھی آگے بڑھ رہی ہیں. آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آج سے 20-25 سال پہلے ایک مسلم بچی کا ایک اینکر کی حیثیت سے ایک اسٹوڈیو میں بیٹھ کر انٹرویو لینا، کنورسیشن کرنا، اس کا تصور نہیں تھا. میں کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو اب سب تنہا آپ نہیں ہیں. اب ہماری کتنی بچیاں جو ہیں، کتنے بہت چینلز کے اوپر آج ہمیں دخائی دیتی ہیں اور میڈیا میں نظر آتی ہیں. تو یہ پہلو خوشائند ہے اور قابل تحسین ہے، قابل مبارکباد. خواجہ صاحب، آپ کی تعلیمی سرگرمیوں کے حساب سے خواجہ صاحب نے ذکر کیا، اور ظاہر ہے کہ جامعہ ملیہ جیسا انسٹیٹیوشن جس کو نیکسٹ ٹو AMU کہا جاتا ہے، اور پھر مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی، دونوں جگہ آپ اعلیٰ عہدوں پر رہے اور گورنمنٹ آف انڈیا میں مختلف عہدوں پر رہے. جس بات کا تعلق ہم جس جشن کی بات کر رہے ہیں، سیلیبریٹنگ انڈین مسلمز کی، کیا کبھی مسلم ہونے کی وجہ سے آپ کو ایسا لگا کہ کہیں آپ نے ڈسکرمنیشن فیس کیا، یا اس کو سیلیبریٹ کیا اپنے انڈین ہوڈ کو اور مسلم ہوڈ کو یہاں پر؟ نہیں، بالکل نہیں. آپ نے تو بہت فوکس سوال کر دیا. تو ڈسکرمنیشن تو کہیں نہیں ملتا، نہیں ملا. سماج میں بہت سے لیول پہ ڈسکرمنیشن ہوتا ہے. کاسٹ کے لیول پہ ہو جاتا ہے، ریجن کے لیول پہ ہو جاتا ہے، جینڈر کے لیول پہ بھی ہو جاتا ہے. تو ایسے جیسے خواجہ افتخار صاحب نے بات کی کہ بہت سی چیزیں ہمارے سماج میں کہ اچھائیاں برائیاں بھی ہیں، لیکن بیلنس جو دیکھیں تو ہمیں اچھائیاں زیادہ دکھائی دیتی ہیں. تو ذاتی طور پہ تو میں نہیں کہتا کہ میں نے کبھی محسوس نہیں کیا ڈسکرمنیشن کا. اس کے لیے تو بہت صاف واضح الفاظ میں کہہ دوں گا کہ جس کو بھی ذہن میں کہیں خیال ہے جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا ہے کہ ملک میں مسلمانوں کے ساتھ تعصب ہو رہا. تعصب معیار پہ ہو سکتا ہے، آپ معیار نہیں پورا کر رہے. تعصب اس پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو اہلیت ہے اس میں آپ کمی پا رہے ہیں اپنے کر کے. تو اس کو آپ مذہب کا رنگ نہیں دے سکتے. وہ معیار کا اور اہلیت کا سوال آ جاتا ہے اپنے کر کے. اگر آپ کے پاس، میرے پاس اہلیت معیار ہے تو میں UPSC کا امتحان پاس کر کے جیسے میں آگے آیا ہوں، بہت سارے بچے آگے آتے ہیں. اس کا آپ نے بہت اخباروں میں ذکر بھی آتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کس قدر مسلمان بچیاں اچھی تعداد میں. یعنی اگر اعداد و شمار دیکھا جائے تو ابھی جو اعداد و شمار آئے ہیں 4% مسلمان ہائر ایجوکیشن میں ہیں. جو اعداد و شمار کچھ ہائر ایجوکیشن کا سروے آیا ہے، اور 3.5% ہمارے IAS میں مسلمان بچے ہیں. تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آ رہا ہے جتنا ہمارا اعلیٰ تعلیم میں بچے ہیں اور جتنا ہمارا سول سروس میں بچے آ رہے ہیں. ایک مثال دی میں نے، آپ اور جگہ بھی آ سکتے ہیں. بہرحال لب لباب یہ ہے کہ دیکھیے، مسلمانوں کو تعلق سے آپ نے کہا ٹو سیلیبریٹ، تو مسلمانوں کو سیلیبریٹ کرنے کا جو خواجہ افتخار صاحب نے باتیں بتائیں وہ تو اپنی جگہ بالکل جامع ہیں. لیکن جو بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اتنے اچھے موقع اس ملک میں کنٹریبیوٹ کرنے کے ملے ہیں. اس ملک کو کے ترقی میں، اس ملک کو بنانے میں، اس ملک کی تہذیب کو بنانے میں، اس کے آرکیٹیکٹ کو بنانے میں، اس کے تعلیمی نظام کو بنانے میں، سائنس میں، ہر جگہ مسلمان کو مواقع ملے اور مسلمان نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو وہ جو کنٹریبیوشن ہے مسلمان کا، فریڈم موومنٹ میں دیکھ لیجیے آپ. فریڈم موومنٹ میں آپ دیکھ لیجیے کتنے حد تک علماء کا کنٹریبیوشن ہے، مسلم لیڈران کا کنٹریبیوشن ہے. وہ چھوڑ دیے جنہوں نے 2 نیشن تھیوری کی پالیسی، وہ لوگ تھے جو ایک ایسی اندھی چال چلتے رہے اور چلے گئے یہاں سے. لیکن ان لوگوں کو دیکھیے جنہوں نے 2 نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا اور اس ہندوستان کی جو اتحاد تھا اس کو فروغ دیا. وہ بھی ہزاروں لاکھوں میں ملیں گے، آپ کروڑوں میں ملیں گے اپنے کر. کتابیں لکھی گئی ہیں، اس پر ریسرچ ہو رہی ہے. تو وہ جو کنٹریبیوشن مسلمانوں کیا، آرکیٹیکٹ میں کیا ہے، سائنس میں کیا ہے. ہمارے پاس APJ کلام ہے سائنس میں، ہمارے پاس ظہور قاسم صاحب ہیں جو انٹارکٹیکا میں گئے اور ہندوستان کا جھنڈا، انہوں نے پہلا ہندوستانی یہ تھا جس نے انٹارکٹیکا پہ ہندوستان کا جھنڈا لگایا. ڈاکٹر ظہور قاسم تھے. عبید صدیقی صاحب ہیں جنہوں نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس میں بڑا نام کمایا، آج بھی ان کا وہاں ذکر ہوتا ہے. تو اگر آپ فہرست بنائیں گے تو ہندوستان کے مسلمانوں کی سائنس ہو، آرکیٹیکٹ ہو، فوج ہو، تعلیم ہو، کلچر ہو، کنٹریبیوٹ کرا ہے. تو اس مطلب قابلیت جب رہی ہے تو کوئی ڈسکرمنیشن نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس ملک نے ہر اس آدمی کو ویلکم کیا جو کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہے. وہ جو کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہے، اہلیت رکھتا ہے، ملک کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھانا چاہتا ہے، اس کو آج سے نہیں ہزاروں سال سے ایکسیپٹ کیا ہے. 1857 میں ایکسیپٹ کیا بہادر شاہ ظفر کو، 1947 میں مولانا آزاد کو بھی ایکسیپٹ کیا، اور ایسے اور ہم نام گناتے چلے جائیں گے ہمارے پاس ہے جس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. تو جو مجھے اچھی بات سیلیبریٹ کرنے کی لگتی ہے کہ مجھے موقع مل رہے ہیں ایز اے ہندوستانی، ایز اے مسلمان، کہ میں اس ملک کے ترقی میں، فروغ میں، اس کے آگے بڑھنے میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. اور اس کے لیے میرے ساتھ کوئی
کوئی ڈسکریمنیشن ہے نہ کوئی میرے ساتھ کوئی برتری کا مجھے رویہ چاہیے، مجھے کوئی برتری کا رویہ بھی نہیں چاہیے، مجھے کوئی کرچز نہیں چاہیے کہ ریزرویشن کے، مجھے کوئی کرچز نہیں چاہیے کہ اسکالرشپ کے. میں اپنی میرٹ پہ اپنی حیثیت کے مطابق کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. یہی میرا سیلیبریشن ہے اس ملک کے لیے. جی سر، آپ نے مواقع کی بات کی کہ بہت مواقع تو سب کو ملتے ہیں، موقع سب کو ملتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات ہے کہ جو پالیسیز جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، یہ نہیں کہ آج کی گورنمنٹ، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ دراصل پالیسیز، اسکیمز، پروگرامز لے کر آتی ہے، مسلم ویمن کے لیے بھی لے کر آتی ہے. تو ایسے ہم کہاں چوک جا رہے ہیں، اسپیشلی جو ہماری مسلم آرگنائزیشن ہے، جو کہاں چوک ہو جا رہی ہے کہ ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، کیونکہ مائنورٹیز بہت اٹھا رہی ہے ایکسیپٹ ہم جو مسلمس ہیں. نہیں، آپ نے اچھے بنیادی سوال کیا. دیکھیے، سب سے پہلے پالیسی سے پہلے بھی ایک اسٹیپ پیچھے جاؤں گا، جس کا خواجہ افتخار صاحب نے ذکر کیا. ہمارا دستور، ہمارا کانسٹیٹیوشن، تو وہی تو ہمارا دھرم ہے اس دیش کا. کم سے کم 1950 سے لے کے اب تک جو ہے ہمارا سب سے جو کچھ ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے. تو کانسٹیٹیوشن سب سے پہلے ہمیں ایک حق دے رہا ہے کہ ہم سب برابر ہیں. ہم سب برابر ہیں، چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں. جو میجورٹی میں ہے اس کے بھی وہی حق ہیں، جو مائنورٹی میں اس کے وہی حق ہے. تو حقوق کی جہاں تک بات ہے، ہمارے سب کے حقوق برابر ہے. تو یہ سب سے بڑی اس ملک کی دین ہے جو سیلیبریٹ کرنی چاہیے، جس پہ ہم آگے بڑھ کے ہمیں دنیا بھر کے سامنے زور سے چیخ کے بولنا چاہیے کہ دیکھیے یہ ہمارا دستور ہے، اس کو دیکھیے یہ ہمیں کیا حقوق دے رہا ہے. اور یہ وہ ملک ہے جس کا بٹوارا مذہب کے نام پہ ہوا. اس ملک کا بٹوارا مذہب کے نام ہوا اور اس نے ہمیں یہ دستور دیا، یہ حقوق دیے. تو پہلے تو وہاں چلتے ہیں. اب رہا سوال آپ کے پالیسی پروگرام کا، تو میں اپنے گورنمنٹ کے 35 سال تجربے کرتا ہوں. کوئی پالیسی بناتے وقت یہ رکھ کے نہیں کرتے کہ مسلمانوں کی پالیسی بنا رہے ہیں. اگر ہم کرشی کی پالیسی بنا رہے ہیں سب کے لیے بنا رہے ہیں، اگر ہم جھگی جھوپڑی والوں کی پالیسی بنا رہے ہیں سب کے لیے بنا رہے ہیں، اگر ہم سڑکیں بنا رہے ہیں سب کے. تو پالیسی بناتے وقت، پروگرام بناتے وقت، اسکیم بناتے وقت ہمیں کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر کہیں شکایت ہو سکتی ہے تو ایگزیکیوشن میں آ سکتی ہے، لیکن ڈلیوری سسٹم میں ہمارے کہیں کوئی کمی آ سکتی ہے. وہ ایک الگ، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن پالیسی لیول پہ نہیں ہوتا. جہاں بات آپ نے کہی کہ ہم اس سے فائدہ کیوں اٹھا پا رہے ہیں، ایک بڑی بات یہ ہے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. بہت سی چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے. ایک لاعلمی بہت بڑی وجہ ہے. ہم سے مطلب مسلم کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، آپ نے ہم سے کہا تو بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے کہ ہمیں آدھار کارڈ بنانے سے کیا فائدہ ہوگا. ہمیں بلو پاورٹی لائن میں اگر ہم BPL کا کارڈ بنوا لیں گے تو سرکار کی کتنی اسکیموں کا ہمیں فائدہ ہوگا اپنے کر کے. سلمس ہیں، آپ اس سلمس میں چلے جائیے، وہاں ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ راشن کارڈ بننے سے کیا فائدہ ہے. راشن کارڈ مل جائے گا تو کتنا سرکار کی طرف فری راشن آپ کو مل جائے گا. تو جو لوگ غریب ہیں، برو پاورٹی لائن ہے، ان کو اگر ہم یہ سب بتائیں کہ آدھار ہے، BPL کا کارڈ ہے، یہ آپ کا جو ہیلتھ کی انشورنس اسکیم آئی ہے، کرشی اسکیم آئی ہے، تو ایسی بہت سی اسکیمیں ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میرا تجربہ ہے جو گھومنے پھرنے کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی جگہ ہمارے اس کا علم نہیں ہے. اور جو علم نہیں ہے یہ بھی علم نہیں ہے کہ ہمیں کیا ڈاکومنٹ چاہیے، ہمیں کس سے دفتر میں جا کے جانا چاہیے. ایک ذہن بنا دیا کہ نہیں ملے گا یا تعصب ہوگا، تو اس ذہن کو ہمیں توڑنا پڑے گا. اور کہیں ہے وہ ذہن وہ توڑنا پڑے گا. اور یہ جو ساری اسکیمیں آئی ہیں اکراس دا بورڈ ہیں، یہ کسی مذہب کے لیے نہیں ہے. یہ ساری اسکیمیں آج کے تو آپ سنتے ہوں گے، ہیلتھ کی اسکیم ہے، انشورنس کی اسکیم ہے، غریبوں کے لیے ہے، مکان بن رہے ہیں، گیس دی جا رہی ہے. یہ سب اسکیمیں کسی ایک مذہب کے لیے تو نہیں ہے. تو ہمیں آگے بڑھ کے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ان NGOs کی ذمہ داری بنتی ہے، ان سوشل ورکر کی ذمہ داری بنتی ہے، آگے بڑھ کے اس اسکیم کے فائدے اٹھائیں، پہنچائیں. میں ایک ایسی تنظیم کو بنگلور میں جانتا ہوں جو یہی کام کر رہے ہیں کہ جھگی جھوپڑیوں میں جا کے لوگوں کے لیے BPL کے کارڈ بنوانے ہیں، لوگوں کے آدھار کارڈ بنوانے ہیں، لوگوں کے راشن کارڈ انہوں کی اگر آپ یہ سب کرا دیں گے تو کروڑوں روپے کی اسکیمیں آپ کو سرکار کی مل جائیں گی. آپ کو کسی سے پیسے کی زکوٰۃ کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سرکار کی کروڑوں کی اسکیمیں آپ کو مل جائیں گی، اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو اس میں لاعلمی ایک بات ہے اور پارٹیسپیشن کرنا ہماری بات ہے. سرکار کی ایک طرف سے اگر کہیں امپلیمنٹیشن میں کمی ہے تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جا کے سرکار سے بات کریں. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ سرکار کے افسروں کی بات میں کرتا ہوں، سرکار کے نیتاؤں کی بھی بات کر سکتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں کھلے ذہن کے ہوتے ہیں. اگر ان کو صحیح بات بتائی جائے کہ دیکھیے اس پروگرام کے امپلیمنٹیشن میں یہ کمی آ رہی ہے، تو مقصد تو پروگرام زمین تک پہنچانے کا ہے. تو میرا تجربہ زندگی کا یہ اور گورنمنٹ نوکری کا یہ ہے. اور جہاں میں گھومتا پھرتا ہوں، بہت میں نے ملک میں کونے کونے میں گھوما ہوں کہ ہمیں ان اسکیموں کا فائدہ اٹھانا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے. بے شک خواجہ صاحب، میں پچھلے 3 دہائیوں سے، ظاہر ہے آپ کا تجربہ تو بہت لمبا ہے، لیکن پچھلے 3 دہائیوں کے آپ کے تجربات، آپ کے قلم سے نکلنے والے مضامین، کتابیں، اس کی روشنی میں، اور ظاہر ہے آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ آپ کا تعلق
کانگریس کے بھی اعلیٰ اقتدار سے، یعنی سیدھے پرائم منسٹر وزیر اعظم نرسمہا راؤ جی کے آفس سے رہا، پھر اٹل بہاری واجپئی جی کے آفس سے بھی رہا، آج بھی RSS اور اعلیٰ قیادت سے بھی ملکی رابطہ ہے۔ دوسرے یہ کہ مسلم تنظیموں سے بھی اور مسلم اداروں سے بھی آپ نے اپنے گہرے مراسم ہمیشہ رکھے۔ یہ جو تجربہ ہے وہ کس طرف لے جاتا ہے؟ کہیں آپ نے کوئی فرق محسوس کیا کہ کسی ایک سرکار کے، ایک پارٹی کی سرکار آتی ہے تو مسلمانوں کے تعلق سے کوئی اور پالیسی ہوتی ہے اور دوسری کی آتی ہے تو کوئی اور ہوتی ہے اس کے ایگزیکیوشن میں، یا صرف نعروں کی حد تک فرق پائے جاتے ہیں؟ اس سوال کے لیے مبارکباد آپ کو جو آپ نے سوال کیا مجھ سے۔ دیکھیے، خواجہ شاہد صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں جی۔ خواجہ شاہد صاحب کی ساری زندگی کا تعلق بیوروکریسی اور ایڈمنسٹریشن سے ہے، جی۔ اور بہت سی اسکیمیں ایسی رہی ہوں گی جن کو انہوں نے خود بنایا ہوگا یا ان کا یہ جز اور کہیں کل رہے ہوں گے، بے شک۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے بڑی واضح طور پر آپ کو جواب دیا آپ کے کھڑے سوال کا کہ امتیاز، ڈسکریمنیشن، جی، یہ ایک فضول مفروضہ ہے۔ جی، میں اگر بالکل صحیح، آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ نہیں، میں نے خود بچپن میں یہ سنا تھا کہ مسلمان ہیں، پڑھ کے کیا کریں گے، نوکری نہیں ملے، اور یہی میں نے ایسٹرن یوپی اور بہار کے طلباء میں دیکھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا کہ ہم پڑھیں گے اور نوکری کریں گے۔ اب آپ کے سوال پہ آتا ہوں۔ دیکھیے، 3 وزرائے اعظم کا جی، بڑے قریب سے مجھے تجربہ ہے، اور میں ایک جملے میں کہوں کہ وزیر اعظم میں ہند ہوتا ہے، جی، ملک کا ہوتا ہے، کسی قوم کا نہیں ہوتا۔ دقت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب میں یا آپ یا کوئی وحدت جو ہے یا کوئی ملکی اکائی خود اپنے طور پر اس مفروضے کو اختیار کر لے حقیقت کی شکل میں کہ ایسا اور ویسا، وہاں نہ ایسا ہوتا ہے نہ ویسا ہوتا ہے۔ 140 کروڑ کا ملک، کبھی یہ 90 کروڑ کا تھا، پھر یہ 100 کا ہوا، 120 کا ہوا، آج 140 کروڑ کا ملک ہے۔ 140 کروڑ کا ملک چلانے میں لوگوں کو گھر چلانے میں دقت ہوتی ہے، وقت کی تنگی رہتی ہے نا، اور جو 140 کروڑ کا ملک چلا رہا ہو اس کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا ہے کہ وہ میں اور تم میں پڑے۔ صحیح بات۔ پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، اور تمام قوم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ وزیر اعظم کو کسی جماعت سے جوڑ کر، کسی نظریے سے جوڑ کر، چاہے اس سے اس کا اتفاق ہو یا اس کا اختلاف ہو، دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جی، وہ وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لینے کے بعد ان تمام بنیادوں سے بہت اوپر اٹھ جاتا ہے، اس پر سب کا حق ہوتا ہے اور اس کا بھی سب پر حق بن جاتا ہے۔ تو میں تو آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ چاہے نرسمہا راؤ صاحب ہوں، چاہے اٹل جی ہوں، چاہے آج نریندر مودی جی ہوں، جس شخص کے بھی دماغ میں یہ خلل، منموہن سنگھ جی سے بھی میرا تعلق رہا، جس شخص کے بھی دماغ میں یہ خلل ہے، میں خلل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جی جی، کہ ڈسکریمنیشن اور بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں، پالیسی جو ہے پالیسی کی طرح بنائی جاتی ہے اور اس کا اطلاق سب پر ہوتا ہے۔ تمام اس کی تفصیل ابھی شاہد بھائی نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب دیکھیے، میں 2 اسکیمز کا بہت خاص طور سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی، مسجدوں میں نماز کے بعد عام طور پر محلوں میں آپ کو 1-2 مریض مل جائیں گے، جی، میں بالکل زمین پہ لے جا رہا ہوں، جی، جی، اور وہ کہیں گے صاحب ہمارے بچے کا آپریشن ہونا ہے۔ جی، اب مسجد میں کتنا چندہ اکٹھا ہو جائے گا؟ آپریشن میں تو لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ جی، جی، بے شک۔ کتنے لوگوں کو میں خود اور اپنے ذریعے بہت سارے لوگوں میں تبلیغ کر کے یہ بتا چکا ہوں، اور ہم سب کو بتانا چاہیے، اور شاید ہم سب بتا بھی رہے ہوں گے، کہ آج اس ہندوستان میں ہر شخص کے پاس کی جیب میں 5 لاکھ روپے ہیں، جی، 5 لاکھ روپے جیب میں ہیں، اور سرکاری ہسپتال میں علاج ہو رہا ہو خالی، اب یہ بھی نہیں رہا۔ کسی بھی ہسپتال میں ایک مریض اپنے مرض کے ساتھ داخل ہو کر اپنا کارڈ پیش کر کے اپنا 5 لاکھ روپے تک کا علاج کرا سکتا ہے۔ اب جو اویئرنیس کی بات بیچ میں آئی کہ مسلم معاشرے کو، پھر اگر میں بات کو لے جاؤں، ہمارے معاشرے میں
تقریر کا بہت مزاج ہے جی، اور تنقید کا اس سے بھی زیادہ مزاج ہے، اور تنقید پہ بڑا وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ جی جی جی، زمین پہ کیا موجود ہے ہم اس کو نہ تو پڑھنا چاہتے ہیں، نہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ اس سے فیض اٹھانا چاہتے ہیں۔ اتنی اسکیمز ہیں، جی حتیٰ کہ زچہ بچہ کی اسکیم دیکھیے آپ، جی بالکل، مطلب اور کیا بچے گا، تو ہر طرح کی اسکیم ہے۔ تو صحت کے معاملے، شادیاں کرا رہے ہیں، تعلیم کے معاملے میں، نکاح کے لیے، پھیروں کے لیے، شادی کے لیے، مطلب کوئی آپ نام لیجئے اور آپ کو اسکیم ملے گی۔ بالکل، تو اس سے اگر ہم فیض نہیں اٹھا پا رہے تو فیض نہ اٹھانا تو کمی میری ہے، تو بجائے اس کے کہ میں اپنے گربان میں دیکھوں اور اپنی کمی پر عبور کرنے کی کوشش کروں، میں ادھر ادھر جھانک کر الزام لگا کے اور کچھ جملے بازی کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ صاحب یہ فلاں کی حکومت ہے، اور میں تو کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں کہ صاحب یہ بی جے پی کی حکومت ہے، یہ سنگھیوں کی حکومت ہے، تو اس میں تو مسلمان کی کوئی زمین نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ ایک سویپنگ ریمارکس دینے کا مزاج جی یہ فائدہ نہیں دیتا، یہ نقصان دیتا ہے۔ جی سر، اس سے بس بات ختم کر لوں، اس سے فاصلے بڑھتے ہیں، بالکل، فاصلوں کو کم کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب چاہے ایک فرد ہو یا قوم ہو، جب آپ مثبت رویوں اس کے ساتھ چلتے ہیں، تعمیری رجحانات کے ساتھ چلتے ہیں، تو زمین کم نہیں پڑتی، زمین زیادہ آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ جب آپ کے رویے منفی ہو جاتے ہیں تو تنگی آپ کے حصے میں آتی ہے، اور اس تنگی کا ذمہ دار نہ سرکار ہوتی ہے، نہ حکومت ہوتی ہے، نہ سرکاری قیادت ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کا بڑا حصہ آپ کے حصے میں آتا ہے۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کے دور میں ابھی کی بات کریں تو ڈسکریمنیشن اور خلل کی جو آپ نے بات کری ہے بہت خوب ہے، لیکن آپ دیکھیں تو وومن امپاورمنٹ بہت زیادہ ہوا ہے اس ٹائم پہ۔ آپ دیکھ لیں بہت بڑی اگزامپل کیا ہے، سلطنت ابھی یو پی کی، اس نے ٹاپ کیا، ٹھیک ہے، یو پی ایس سی میں۔ آپ کے سامنے کرناٹکا کی ایک لڑکی ہے، اس نے ٹاپ کیا، بالکل۔ اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست پرسنالٹی ہیں جو بہت ہی ڈفرینٹ فیلڈ ہیں، جس کا تینت کہتے ہیں، وہ ایسم کی ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ٹریننگ میں وہ بے مثال کام کر رہی ہیں، یعنی کہ وہ NSS میں بھی، کمپنیز میں بھی، ہر جگہ وہ ٹریننگ دے رہی ہیں، اور ایک فیمس فیس ہے، کئی ایوارڈز جیت چکی۔ تو اس طرح کی بہت ساری مہیلائیں ہیں جو مسلم مہیلائیں ہیں جو آج کے ٹائم پہ بہت زیادہ دیکھ رہی ہیں، بہت امپاورڈ ہو گئی ہیں اور بہت دیش کا نام روشن کر رہی ہیں۔ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں اس پر پہلے تو ان تمام بچیوں کو، ان کے والدین کو مبارکباد دوں گا کہ ان کی تربیت کے نتیجے میں، دوسرے یہ ہے کہ وطن عزیز وہ زمین دیتا ہے، مواقع دیتا ہے، وہ ادارے دیتا ہے، اور ایسی شخصیات دیتا ہے، ایسے مخیر حضرات دیتا ہے کہ جن کے اجتماعی کردار سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے، بچیاں ہندو مسلمان نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک ہے، بچیاں بچیاں ہوتی ہیں، سب بچیاں اسی ملک میں ہیں، اسی ماحول میں ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے کہ جو اویئرنیس کی کمی تھی نا کبھی، اور کچھ ایسے دقیانوسی خیالات تھے کہ بچی کو پڑھانا نہیں ہے، 10ویں سے آگے لے جانا نہیں ہے، ٹھیک، گھر سے نکالنا نہیں ہے، باہر بھیجیں گے تو بگڑ جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور اگر کسی دوسرے شہر میں بچیوں کو تعلیم کے لیے بھیجنے کا تو تصور ہی نہیں تھا ایک طریقے سے دیکھا جائے۔ چند خاندان، چند لوگ تھے جو اس طرح کی ہمت اور جرات کرتے تھے کہ وہ اپنی بچیوں کو ملک بھی میں پڑھاتے تھے باہر بھیج کر، اور بیرون ملک بھی پڑھاتے تھے بھیج کر۔ لیکن آج زمین بدل گئی ہے۔ آج اگر آپ سروے کریں، مسلم بچیاں سینکڑوں کی تعداد میں سینٹرل ایشین ریپبلکس میں، یوکرین میں، چائنا میں، یوگوسلاویا میں، ادھر ادھر دنیا بھر کے ملکوں میں، جن کو یہاں ایڈمیشن MBBS میں نہیں مل پاتا، وہ کوالیفائی نہیں کر پاتی، ان کے والدین بیش بہا رقم خرچ کر کے ان بچیوں کو بھیج رہے ہیں۔ وہ بچیاں جا رہی ہیں، بچیاں سفر کر رہی ہیں، وہاں پڑھ رہی ہیں، پڑھ کے لوٹ کے آنے کے بعد یہاں پر جو ہاسپٹلس میں کام کر رہی ہیں۔ تو ایک انقلاب ہے ملک کے اندر جو ہے، اس انقلاب کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور ایک روش جس کی طرف میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے سے، کہ اب پورے ہندوستان کو اور تمام اس کی وحدتوں کو یہ کرب کرنے کا مزاج جو ہے نا، چوں چوں کرنا جس کو کہتے ہیں انگریزی زبان میں، کرب کرنے کا جو مزاج ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے، اور ایک بنیادی تبدیلی ہمیں اپنے رویوں میں یہ لانی چاہیے کہ اتنا کچھ اچھا ہو رہا ہے
اور اتنے کچھ مواقع ہمارے اور آپ کے درمیان میں موجود ہیں اور مساوی طور پر موجود ہیں، تو ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، اور سیلیبریٹ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں خود اپنے لیے، اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے لیے اس سے فیض اٹھاؤں، اس کے بعد وہ میرا پڑوس، میرے اطراف، میرا حلقہ اثر ہے، وہاں تک اس کو لے کر جاؤں، اور یہ کڑی جو ہے یہ پورے ملک کو اپنی گرفت میں لے لے۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے، جو لوگ اپنے ذہنوں کو ایسے چیزوں کے اندر ضائع کر رہے ہیں کہ جس میں سوائے اس کے کہ جو میں نے درمیان میں آپ سے کہا کہ مجھے بس کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے، تو بس مجھے آپ اچھے نہیں لگتے، تو ٹھیک ہے، اچھے نہیں لگتے آپ مجھے، تو مجھے برائی کرنی ہے آپ کی۔ شاہد صاحب، میں مطلب 700 سال پہلے، یعنی اگر پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے حوالے سے دیکھا جائے تو 700 سال پہلے ہمارے سامنے امیر خسرو جیسا اسکالر ہے جو سلطنت پیریڈ میں ہے، لیکن وہ اپنی ہندوستانیت پر فخر کرتے ہیں، اپنی سینٹرل ایشین آئیڈینٹی پر اپنے فادر کی فخر نہیں کرتے، ہندوستانی ہونے پر والدہ پہ فخر کرتے ہیں، سنسکرت سیکھتے ہیں، ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی پر فخر کرتے ہیں، یہاں کے برہمنوں کی تعریف میں پوری ایک مثنوی لکھتے ہیں، اور اسی طرح جو جتنا سلسلہ ہے ہمارے صوفی سنتوں کا مستقل، جو ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ وہ سیلیبریٹنگ مومنٹس ہیں ہمارے ساتھ۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اس کانسٹیٹیوشن کے ساتھ اور اپنے جتنے بھی مواقع ہیں، ہمیں جہاں نماز پڑھنی ہوتی ہے جمعے کی، عیدین کی، سڑکیں صاف کر دی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری جب ہمیں جشن منانے ہوتے ہیں، ہمارے بھی جلسے جلوس، چاہے وہ عزاداری کے ہوں، عید میلاد النبی کے ہوں، آراس ہوں، جمعیت کے اجلاس ہوں، جتنے بھی ہوں، سیاسی ہوں، سماجی ہوں، اس میں ہر طرح کی، کئی بار کیا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ہم، یا جو جھوٹی افواہیں فیس بک یا واٹس ایپ پہ آتی ہیں، اس کے لیے تو بہت اتوجت ہو جاتے ہیں، یا ہمارا جو ریئیکشن ہے وہ کبھی کبھی صحیح بات کے لیے ریئیکٹ کرنے کا انداز اتنا غلط ہو جاتا ہے کہ ہم اس میں قانونی دائرے کو کراس کر جاتے ہیں۔ تو اس سچویشن کو کس طرح سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہوئے آگے لے کے چلیں جس سے رشتوں میں تلخیوں کی جگہ نہ ہو، بلکہ رشتے جو ہمارے ہزاروں سال سے جو ہمارا ماضی ہے، وہی ہندوستانیت جس کو امیر خسرو سے لے کے اور اقبال تک نے سیلیبریٹ کیا ہے، وہی جو مولانا آزاد سے لے کے اور اے پی جے عبدالکلام تک نے سیلیبریٹ کی، اس کو اگلی نسلوں میں ٹرانسفارم کریں۔ دیکھیے، آپ نے بہت ہی عمدہ چیز کی طرف اشارہ کر دیا، اور ہماری پوری گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہونا چاہیے، کیسے ہندوستانیت کو، اتحاد کو، اس کی رنگا رنگ تہذیب کو آگے بڑھانا چاہیے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ امیر خسرو سے پہلے بھی چلے جائیے، میں بھی پڑھ رہا تھا خواجہ افتخار صاحب، البیرونی سے لے کر دیکھیے کیا لکھا ہے، شیخ سعدی ہندوستان آئے، اب جھوٹ کتنا ہے نہیں ہے یہ بتائیں گے فارسی کے، یہ صحیح بات، شیخ سعدی ہندوستان آئے اور سومناتھ کے مندر گئے، اور سومناتھ کے مندر میں جا کے انہوں نے وہاں لکھا ہے، اب میں نے پڑھا مضمون میں، لکھا ہے کہ میں وہاں برہمن بن کے رہا تاکہ میں سمجھ سکوں کہ وہاں کے لوگوں کا سوچ سمجھ کیا ہے۔ تو شیخ سعدی یہاں وہی تجربے جا کے پھر شیخ سعدی بنتے ہیں، وہ 30 سال وہ گھومتے پھرے، اور 30 سال بعد انہوں نے گوشہ نشینی کر کے اپنی گلستان بوستان لکھی۔ بہرحال تو ایک میں نے مثال دی، دیکھیے ہندوستان تو وہ ہے، ایک مثال دیتا ہوں، میں نے کہیں سنی اور پڑھی کہ عزاداری کا جلوس جا رہا تھا، امام حسین کے یاد میں لوگ ماتم کر رہے تھے، تو ایک گاؤں کی عورت نے کہا ہائے میرے حسین کو مار دیا، ہائے رام میں کیا کروں، ہائے رام میں کیا کروں، میرے حسین کو مار دیا۔ تو یہ حسین اور رام کا جو رشتہ ہے یہ ہمارے گاؤں میں گھوما ہوا ہے، اس کے لیے ہمیں بہت بڑے جیسے جلوس کر کے یہ نہیں بتانا جیسے کہ ہندوستان کی تہذیب میں ہمارے جو انسانی جذبات ہیں وہ یہاں کی جڑوں میں، یہاں کی مٹی میں ہے، تو اسی کو ہمیں بس ہوا دینی ہے۔ حسینی برہمن بھی پائے جاتے ہیں، اچھا وہ رشتہ داری بھی تھی، اور وہی جو کشمیر میں ہمیں کشمیری مسلمان اپنے کندھوں پہ بٹھا کے ان کو یاترا کرانے جاتے ہیں، اور وہی مسلمان گرو نانک کے ساتھ بھی دکھائی دیتے ہیں اپنے کر کے، اسی کسی مسلمان کے ذریعے ہمارے گولڈن ٹیمپل کی بنیاد بھی رکھی جاتی ہے میاں میر کے ذریعے۔ تو یہ ہندوستان ہے، اسی کو تو آگے بڑھانا ہے اپنے کر کے، یہ ہندوستان امیر خسرو سے پہلے سے بھی چل رہا ہے، اور ہمارے جیسے آپ نے بتایا کہ رسول پاک کو بھی ہندوستان سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، ہوائیں آ رہی ہیں، اور امام حسین نے بھی کہا کہ مجھے ہندوستان جانے دو، اگر جا سکتے ہو جانے کی اجازت دو۔ تو کیوں جانے دو؟ کیونکہ یہاں پہ یہ ایک آل ایمبریسنگ ایٹماسفیئر تھا، آل ایمبریسنگ ایٹماسفیئر جو ہے وہ یہاں کی تہذیب میں کہیں نہ کہیں رہا، اور چلے آ رہے ہیں، آرینس چلے آ رہے ہیں، ملک چلے آ رہے ہیں، منگول چلے آ رہے ہیں، ترک چلے آ رہے ہیں، انگریز چلے آ رہے ہیں، تو ہم سب کو ایمبریس کر رہے ہیں، ہر اچھی چیز دے رہے ہیں۔ تو بڑھانے کی بات تو ہمیں یہ ہے کہ ہماری مٹی میں ہے، ہماری مٹی میں ہے، تو اگر کچھ لوگ اس کو بگاڑنا چاہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں، مجھے پورا یقین ہے
خواجہ صاحب نے کہا کچھ لوگوں کو میں تنقید کرنے کی عادت ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اس ملک میں دیر سویر جو یہاں کی مٹی میں ہے، اتحاد ہے، یگانگت ہے، آپسی بھائی چارہ ہے، وہ سبھی یہاں فروغ پائے گا، کیونکہ وہ یہاں کی مٹی میں عوام میں ملا ہوا ہے. اور اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے پاس جانا پڑے گا، ایک دوسرے کو سمجھنا پڑے گا، ایک دوسرے سے رابطہ کرنا پڑے گا، ڈائلاگ کرنا پڑے گا. اگر کہیں کوئی غلط فہمی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس سے منہ پھیر دیں، ہمیں اس کی طرف ہاتھ بڑھانا ہوگا کر کے. تو منہ پھیرنے سے کام نہیں چلے گا تو گیپ اور بڑھیں گے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ نہیں صاحب مسلمان جو ہے وہ جہاد کر رہا ہے، لفظ جہاد کر رہا ہے، تو ہمیں آگے بڑھ کے بتانا ہوگا کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے غلط ہے، اگر صحیح ہے تو ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑے گا، اور غلط ہے تو ہمیں انہیں بتانا پڑے گا. غلط فہمیوں کو دور کرنے کا یہ جو گیپ ہے، یہ جو ایک دوسرے کی طرف، اس میں بہت کچھ جو ہے میں سمجھتا ہوں بلٹ اپ ہے، بہت کچھ بلٹ اپ ہے. جی جی. اور بہت کچھ یہ آج کل جو سوشل میڈیا ہے، یہ آج کل سوشل میڈیا کی طرف آپ کبھی اور چرچا کر لیں گے تو فل ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. یہ ہماری چھوٹی چھوٹی بات کو اور غلط باتوں کو بھی اس طریقے سے پھیلا دیتا ہے کہ جب تک آپ اس کو دور کریں گے اس کے نقصان سماج کو یا ہماری تہذیب کو پہنچا چکے ہوتے ہیں. اور بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بعد میں معلوم ہوتا ہے. ہم یہی نہیں، مذہبی چیزوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، غلط حدیثیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، غلط تاریخی واقعات ہمیں دیکھنے کو سوشل میڈیا پہ مل جاتے ہیں. ان سب سے نقصان پہنچ رہا ہے. تو اس سے ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ نہ کچھ پابندیاں یا کچھ لگانا پڑے گا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہمیں توجہ کرنی پڑے گی، ڈائلاگ کرنا پڑے گا، جو کمیونیکیشن کے چینلز ہیں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، آپس میں بات کرنی پڑے گی. اور یہ بتانا پڑے گا کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. میں نے کہیں پڑھا، صحیح واقعہ پڑھا، کہ وہ شاہ رخ خان امریکہ جا رہے تھے تو ان کو امریکن امیگریشن کے اوپر روک دیا گیا. تو کم سے کم 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے 6 گھنٹے ان کو وہاں لگا اپنے کر کے. تو شاہ رخ خان سے جب آپ پہنچ کے سوال کیا، وہ سوال کا جواب جو انہوں نے دیا وہ مجھے امپورٹنٹ تھا، وہ مجھے اچھا لگا. انہوں نے جواب دیا کہ صاحب یہ مجھے روکا گیا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، اور کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں نے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ مسلمانوں کے خلاف ذہن ایسا بن گیا ہے جو مجھے روکا گیا ہے. تو انہوں نے روکنے والے کی غلطی نہیں نکالی، انہوں نے وہ جو ماحول بنانے والوں کی غلطی نکالی ہے، جنہوں نے یہ ماحول خراب بنا دیا اپنے گھر. تو ایک مچھلی جو ہے پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. اگر کوئی جہاد کا غلط معنی دے کے جہاد کر رہا ہے اور معصوموں کو مار رہا ہے اور غلط انسانیت کا خون کر رہا ہے، تو ہمیں اس کی غلطی کی وجہ سے سارے مسلمان اور سارے مسلمانوں کو بدنامی ہو رہی ہے. تو وہ غلط فہمیاں، وہ غلط چیزیں دور کرنے پڑے گی، بات چیت سے بھی اور عمل سے بھی کرنی پڑے گی. خواجہ صاحب اس پہ فائنل بہت شارٹ ریمارک آپ کا کہ اس ہندوستانیت کو ہم کس طرح سے سیلیبریٹ کریں. آج پوری دنیا ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں گلوبل ولیج ہے، عبور کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں، مسلم ممالک کے بھی اور ادر ڈیموکریٹک ممالک کے حالات بھی یورپ اور امریکہ کے ہمارے سامنے ہیں. اس پرسپیکٹو میں ہم ہندوستان کو دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر اقبال کا وہ ترانہ جو ہے وہ ہمیں کتنی بلندی پر لے جاتا ہے. دیکھیے اس وقت جو دنیا ہے جی، اس میں جتنے بھی نظریات پچھلے 100-150 برس میں پیدا ہوئے، کھڑے ہوئے، پنپے، بالغ ہوئے، ڈھہ گئے، وہ سب ہمارے سامنے ہیں. بالکل. آج کی دنیا میں دیکھیے امریکہ کی ڈیموکریسی اور امریکہ کے فریڈم، اور آج وہاں کی سوسائٹی، وہاں کی اکانومی بین کرپسی تک چیزیں پہنچ گئیں. جی جی ٹھیک ہے. اور بہت سارے ایسے سوشل ایولز ہیں جن کو کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کور پرووائڈ کیا، یونائٹڈ نیشنز تک اس کو کور پرووائڈ کیا. میں اس کی باریکی میں نہیں جانا چاہتا، ایک تجربہ اس کا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پورے یورپ نے کچھ تجربے کیے. ٹھیک ہے. جاپان نے کچھ تجربے کیے. آج چائنا سب سے بڑی اکانومی بننے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایک سپر پاور کی پوزیشن میں آ رہا ہے. ان تمام کنٹریز کا جب آپ جائزہ لیں گے تو کہیں آپ کو نسل پرستی مل جائے گی، کہیں آپ کو جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ مل جائے گی، کہیں آپ کو جبر مل جائے گا، استبداد مل جائے گا، تشدد مل جائے گا، کسی فارم میں ایکسٹریمزم مل جائے گا. ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں ملیں گی. اب ساری دنیا گھوم کر آئیے اور پھر اقبال پہ آئیے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا. ایسی تھوڑی کہہ دیا. اقبال ایک فہم کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک ادراک کا نام ہے، ایک ویژن کا نام ہے. اگر اقبال یہ کہہ رہے ہیں تو وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، بے شک وہ غلام ہندوستان میں کہہ رہے ہیں، وہ انگریز کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں.
وہ برٹش امپائر کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں مسلمانوں کا زوال ہو چکا ہے، عثمانی امپائر ختم ہو چکی ہے، اس دور میں کہہ رہے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ دیکھیے آنے والے وقت میں آج لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ چائنا بہت تیزی سے آگے نکل رہا ہے، لیکن اس کے اندر کی جڑوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جڑوں سے ہلا ہوا ہے، کیونکہ وہاں آزادی، اپنی بات کو کہنے کا حق، وہ نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان پر قدغن ہے مکمل. اور یہ وہ زمین ہے جہاں پر کتنا ہی اعتراض کر لیجئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس زمین پر آج بھی جو کھلاپن میں نے شروع میں استعمال کیا، پھر استعمال کر رہا ہوں، جو آزادی یہاں موجود ہے، یہی آزادی، یہی کھلاپن اس ملک کی ترقی کی ضمانت ہے. اور اس ملک کو آگے لے جا کر الٹیمیٹلی انڈیا ہیز ٹو بی نمبر 1 country in the world. It has to be number 1 economy in the world. It has to be number 1 morality in the world. And it has to be number 1 civilization in the world. And it has to be a number 1 democratically elected, democratically governed nation, country, community and society. بہت بہت شکریہ خواجہ افتخار احمد صاحب اور خواجہ شاہد صاحب. پچھلے جب سوال کا آپ جواب دے رہے تھے، جو ہم ایک نریٹو بنا لیتے ہیں کہ نہیں یہ آدمی غلط ہے، یہ صحیح ہے، اور ڈائیلاگ کے سلسلے کو ختم کر دیتے ہیں، تو مجھے پروین شاکر کا وہ شعر یاد آیا کہ رائے پہلے سے بنا لی تو نے، دل میں اب ہم تیرے گھر کیا کرتے. تو ایک تو یہ کہ ہمیں کسی بھی طرح کا پرسیپشن تجربہ کرنے سے پہلے یا ڈائیلاگ کرنے سے پہلے نہیں بنانا چاہیے. اس ہندوستان کی خوبصورتی رہی ہے جہاں 1600 تقریباً زبانیں بولی یا سمجھی جاتی ہیں، جہاں پر اتنے موسم ہیں کہ ہمارے یہاں سوئٹزرلینڈ بھی ہے، اور ہمارے یہاں عرب کے ڈیزرٹ بھی ہیں، اور ہمارے یہاں صحرا بھی ہیں، اور ہمارے یہاں سمندر بھی ہیں. اتنے موسم ہیں، اتنے مذاہب ہیں، اتنے کلچر ہیں. یقیناً اس سے زیادہ خوبصورت جگہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید 700 برس پہلے جس ہندوستان پر فخر امیر خسرو نے کیا تھا وہ صحیح کیا تھا. وہ نظریہ جو ہے وہ ہمارا، اور بیرونی نے جو ہندوستان کے بارے میں لکھا، دارا شکو نے اپنے زمانے میں جو تجربات کیے اور جو یہاں کے لوگوں کو مہمیز کیا، راستہ وہی ہے جو لوگوں کو امیر خسرو اور دارا شکو اور البیرونی نے دکھایا تھا، چاہے وہ علم کے ذریعے ہو، چاہے دوسروں کو سمجھنے کے ذریعے. یہ ہندوستان کی بیوٹی ہے کہ دوسرے دیشوں میں لوگ کمانے کے لیے جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی ضرورتوں بھر کما لیتے ہیں تو وہ واپس اپنے ملک میں آتے ہیں، کیونکہ اپنے ملک میں وہ دفن ہونا چاہتے ہیں. اس ہندوستان کی زمین کی مٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ ہے کتنا بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. انہوں نے اس بات پہ افسوس ظاہر کیا تھا کیونکہ وہ یہاں کی مٹی میں دفن ہونا چاہتے تھے. لیکن ہندوستان کی یہ خصوصیت ہے کہ چاہے یہاں آرین آئے ہوں، چاہے یہاں پر مغل آئے ہوں، چاہے عرب آئے ہوں، جس خطے سے بھی جو لوگ آئے، جس مذہب کے بھی ماننے والے تھے، وہ اپنی زمین کو فراموش کرنے کے بعد یہاں کی زمین پر بس گئے، اسی کو اپنا وطن مانا اور اسی وطن پر فخر کیا، اور یہاں کے ذرے ذرے سے محبت کی، یہاں کے چپے چپے کو جذبہ عشق کی سجدہ گاہ بنایا. یہاں کے گنگا کے پانی سے وضو کر کے اسی پانی سے مسلمان نماز پڑھتا ہے، اور اسی گنگا جل کو احترام سے ہمارا ہندو بھائی اپنے گھر میں لے جاتا ہے. کینجن واٹر کے بارے میں جو 3 یا 4 جگہ کی معلومات میرے پاس ہیں، اس میں ایک جرمنی میں کوئی جگہ ہے، اور آب زمزم ہے، یہاں گنگا کا پانی ہے. کچھ پانی ایسے قرار دیے گئے ہیں کہ وہ پانی جس پانی میں مل جاتے ہیں اس پانی کو بھی صاف و شفاف کر دیتے ہیں. تو بہرحال ہندوستان کو جس اینگل سے بھی دیکھا جائے، چاہے لٹریچر کے اعتبار سے، چاہے کلچر کے اعتبار سے، چاہے موسموں کے اعتبار سے، چاہے تہذیبوں کے اعتبار سے، زبانوں کے یا یہاں کی ہم آہنگی کے اعتبار سے، یہ اپنے آپ میں خود ایک قابل جشن اور قابل فخر بات ہے کہ ہم 140 کروڑ کی آبادی والے دیش میں رہتے ہیں، اور اس میں الگ الگ مذاہب ہیں، اور ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، وہ پریمبل ہے جو ہمیں اپنے اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کھلے عام اجازت دیتا ہے، جو اجازت نہ چائنا میں ہے، نہ وہ کھلی اجازت بہت سارے مسلم ممالک میں ہے، نہ بہت سارے یورپین اور امریکن ممالک میں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. میں ایک بار پھر اپنے دونوں معزز مہمان خواجہ افتخار احمد صاحب اور خواجہ شاہد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی سہیوگی ڈاکٹر ریشما کا اور اپنے تمام درشکوں سے اجازت چاہتا ہوں اگلے ہفتے
پھر نئے مہمانوں کے ساتھ کسی نئے موضوع پر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے آواز دی وائس. بہت بہت شکریہ.